Kids Learning. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر حسان صاحب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ جی، میں آج آپ کو بتاؤں گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے۔ جی سر حسان صاحب، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، ہمیں چلنے کا طریقہ بھی پتہ چلے گا کہ چلنا کیسے ہے۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ چلیں تو پھر بتائیے۔ تو سنیے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بہت تیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو مضبوطی سے قدم جما کر چلتے، ڈھیلے ڈھالے انداز میں قدم گھسیٹ کر نہ چلتے تھے۔ بدن سمٹا ہوا رہتا، قوت سے آگے قدم بڑھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت تھوڑا سا آگے جھکا ہوا رہتا، ایسا معلوم ہوتا کہ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو اس طرح چلتے جیسے ڈھلوان پہاڑی پر سے اتر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال شرافت، عظمت اور احساس ذمہ داری کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا ڈھنگ ہمیں یہ پیغام دیتا تھا کہ زمین پر گھمنڈ کی چال نہ چلنا چاہیے۔ اچھا جی، یعنی کہ چلنے میں بھی گھمنڈ ہوتا ہے، مجھے تو آج پتہ چلا تھا۔ جی بالکل، ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ جی سر حسان صاحب، میں آئندہ اس چیز کا خاص خیال رکھوں گی، پیر پٹک پٹک کے گھمنڈ کی چال نہیں چلوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی رفتار سے چلتے، تب بھی ہم مشکل ہی سے ساتھ دے پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب صحابہ ساتھ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یا تو ساتھ کر لیتے یا آگے کر دیا کرتے تھے۔ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ سر حسان صاحب، بہت شکریہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین۔ Kids Learning. Kids Learning. السلام علیکم سر حسان صاحب، آپ کدھر؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بال کٹوانے آیا تھا۔ جی سر، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ جی بہت شکریہ۔ چلیں سر، آپ کی بالوں کی کٹنگ کرنے سے پہلے مجھے بتائیے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالوں کا خیال رکھتے تھے؟ جی بھائی جان، بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے اور پریشان نہیں رہتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر وحشت پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اکثر تیل لگایا کرتے تھے اور کنگھا بھی فرماتے تھے۔ اچھا سر جی، ماشاء اللہ۔ بلکہ آخر زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ بھی نکالنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال بھی پریشان نہیں رہتے تھے، بلکہ ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے۔ اچھا جی، اتنا خیال رکھتے تھے داڑھی کے بالوں کا بھی اور سر کے بالوں کا بھی؟ جی بھائی جان،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھا کرتے تھے، بلکہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بال بہت پریشان دیکھے تو فرمایا کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ بالوں کو درست کر لے۔ اچھا جی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ 5 وقت وضو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک ضرور فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی اور پروردگار کی خوشنودی ہے۔ ارے ماشاء اللہ، اس طرح تو انسان بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا نظر آتا ہے۔ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ چلیں، بہت شکریہ سر حسان صاحب، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ ہم اپنے پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ Kids Learning. Kids Learning. بیٹا حسان، مجھے بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ جی انکل، لباس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ کسی خاص وضاحت کے کپڑے کے پابند نہ تھے۔ جی بہتر ہے حسان بیٹا، مجھے مزید کچھ بتاؤ اس بارے میں۔ جی انکل ضرور، میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا۔ لباس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کپڑا جو سطر کو پوری طرح ڈھانک سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سے اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں اور معمولی سے معمولی بھی، یہاں تک کہ پیوند لگے کپڑے بھی پہنے ہیں۔ جو لوگ تقویٰ کی وجہ سے اچھے کپڑے اور اچھے کھانے کو منع کرتے ہیں، یا جو لوگ موٹے جھوٹے کھانے کپڑے کو غرور کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، دونوں کا رویہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درمیانی راستہ اختیار فرماتے تھے۔ ماشاء اللہ بیٹا، ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دنیا میں اپنی شہرت کے لیے لباس پہنے گا، خواہ عمدہ لباس ہو یا پھٹا پرانا ہو، آخرت میں خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس کسی نے غرور سے اپنے لباس کا دامن بڑا رکھا، قیامت کے دن خدا اس کی طرف نہ دیکھے گا۔ یا میرے اللہ معاف فرما، یا میرے اللہ معاف فرما۔ ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ غرور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، نہیں، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ غرور حق کو ٹھکرانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ بیٹا حسان، آپ نے تو آنکھیں کھول دیں، بڑے سوالوں کے جواب آج مجھے مل گئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ Kids Learning.
Kids Learning. السلام علیکم سر حسان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر حسان صاحب، میرے دماغ میں بڑے دنوں سے ایک سوال اٹکا ہے، مجھے اس کا جواب تو دیجیے. جی بھائی جان، آپ ضرور پوچھیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا کپڑا پسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں؟ ہاں جی بھائی جان، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، تو کیوں نہ میں اس کا جواب بیٹھ کے دوں، اگر آپ کی اجازت ہو. ہاں جی سر حسان صاحب، آپ تشریف لائیں، بیٹھیں. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں ایسا لباس پہننا چاہیے جو پوری سطر پوشی کر سکے اور جس سے ہم میں غرور پیدا نہ ہو سکے. عورتوں اور مردوں کے لباس میں فرق ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کے لباس کی نقل کرتی ہیں. سر جی، یہ تو عورتوں کے لباس کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا. ذرا مجھے بتائیے ریشمی کپڑے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننا حرام قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا بہت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑا سب سے بہتر ہے، اور سرخ کپڑا مردوں کے لیے ناپسند کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ اور لنگی رکھنے سے انسان ہر طرح کی نجاستوں سے پاک رہتا ہے، یعنی راستے کی گندگی اور دل کی گندگی، مطلب غرور سے بچا رہتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ، باوقار اور سلیقے کا لباس پہننے کی ہدایت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ڈھنگے پن کے لباس کو پسند نہیں فرماتے تھے. بہت شکریہ سر حسان صاحب، آج آپ نے مجھے بہت کچھ بتایا. اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. Kids Learning. Kids Learning. کیا آپ سب کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک اور جمائی کیسے لیتے تھے؟ نہیں پتا. تو چلو پھر سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک لیتے تو منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے، جس سے آواز یا تو بالکل دب جاتی یا بہت کم ہو جاتی. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اونچی جمائی اور بلند چھینک شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ناپسند فرماتا ہے. اوہو، اچھا بھائی جان، شکر ہے آپ نے ہمیں بتا دیا ہے. میں تو آئندہ چھینک بڑی آہستہ لینے کی کوشش کروں گی. ہاں، اور مجھے جمائی آئے گی تو میں منہ پہ ہاتھ رکھ لوں گا. شاباش بیٹا، شاباش. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھینک آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قاعدے کے مطابق یرحمک اللہ کہا۔ ذرا دیر بعد اسے پھر چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا اسے زکام ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی چھینک کو دوست رکھتا ہے اور جمائی سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ جمائی یہ کاہلی اور سستی کی نشانی ہے۔ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، دوسرے کو چھینکتے اور یہ کہتے سنو تو یرحمک اللہ کہو، پھر چھینکنے والا جواب میں یہدیکم اللہ کہے۔ بہت شکریہ بھائی جان، آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں آج بتائی ہیں۔ جی بھائی جان، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیں روزانہ اس طرح کی بات بتایا کریں نا۔ جی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے علم میں جو ہو میں آپ سب کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Kids Learning. Kids Learning. سر حسان صاحب لگتا ہے آج بہت مصروف ہیں کبوتروں کے ساتھ۔ جی بھائی جان بالکل، میں بس تھوڑا سا ٹائم ملا تو یہاں کھڑا ہو گیا تھا اور ان پرندوں کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوہو، میں تو بھول ہی گیا تھا سلام کرنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ بھول گئے تھے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ عادت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مل گئی۔ سر حسان صاحب، وہ کون سی عادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے۔ ہاں ماشاء اللہ۔ جی پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی عادت بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں جمع ہو گئیں سمجھ لو کہ اس میں ایمان جمع ہو گیا۔ اچھا سر حسان صاحب، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا۔ اچھا جی۔ اور دوسری بات، ہر جانے انجانے کو سلام کرنا۔ ماشاء اللہ۔ اور تیسری بات، تنگی میں خدا کے نام پر خرچ کرنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی حسان صاحب۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی سلام سے پہلے کچھ پوچھے تو جواب مت دو۔ اچھا جی۔ ایک مرتبہ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے پیارے نبی کتنے خوبصورت اخلاق والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب ہمیشہ زبان سے دیا کرتے تھے، ہاتھ یا انگلی کے اشارے یا صرف سر ہلا کر کبھی جواب نہیں دیتے تھے۔ جب کوئی کسی دوسرے کا سلام آ کر پہنچاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے والے اور پہنچانے والے دونوں کو جواب دیتے۔ ماشاء اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، علیک وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔
سبحان اللہ. میں بھی انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت سلام میں پہل کرنے والے اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. ہاں جی، ماشاءاللہ، شاباش. ہم چھوڑ کے در ان کا برباد ہوئے کیا کیا، اس در سے لپٹ جائیں پھر ان کا کرم دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں ادھر آؤ. کیا آپ نے بھی اپنے پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتیں سیکھنی ہیں؟ تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے. جزاک اللہ. Kids Learning. Kids Learning. ادھر آؤ پیارے بچوں، میری بات سنو. جی سر. حسان صاحب. جی میں بھی آیا. تھوڑا سا اور قریب آؤ. جی سر حسان صاحب. پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور سادگی بہت پسند فرماتے تھے؟ بتائیے سر حسان صاحب. تو سنو پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا انتہائی خیال رکھتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی آدھا ایمان ہے. اچھا جی. جی ہاں جی. آپ کو پتہ ہی نہیں، دادا ابو نے مجھے بتایا تھا. ایک دفعہ ایک شخص بہت ہی میلے کپڑے پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ آدمی اپنے کپڑے دھونے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا؟ اوہو، ہم بھی تو اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے. اور ایک بار ایک خوشحال شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ بہت ہی گھٹیا درجے کے کپڑے پہنے ہوئے تھا. اوہو، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی جی بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو مال و دولت دی ہے، اس کا اظہار تمہاری ظاہری حالت سے بھی ہونا چاہیے. مسجد کی دیواروں پر اگر تھوک وغیرہ کے نشانات دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا معلوم ہوتا تھا. اوہو، ہم تو جہاں بیٹھتے ہیں وہیں پہ تھوکنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چھڑی سے کھرچ کر اسے صاف کر دیتے. مسجد میں خوشبو کے لیے لوبان وغیرہ سلگانے کی ہدایت فرماتے. اچھا جی، ماشاء اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سادہ زندگی گزارتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے. ماشاء اللہ، کتنے پیارے نبی تھے ہمارے. محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ راز اس کملی والے نے بتایا، سکون کا راستہ بس سادگی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. Kids Learning. Kids Learning. دیکھیں نا سر حسان صاحب، یہ بچے جگہ جگہ
تھوک دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں جی، میں تو نہیں کرتا ہوں۔ چلو، میں نے تجھے دیکھا ہے، تو بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ سر حسان صاحب، یہ پیشاب کرتے ہوئے بھی خیال نہیں رکھتے، نہ کپڑوں کا نہ بیٹھنے کا، تو اس بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا بتا دیں۔ ہاں، یہ باتیں تو عام پائی جاتی ہیں، جن میں کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا۔ اچھا چلیں، آج کی گفتگو ہم اسی موضوع پہ کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفاست پسند تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں نفاست پسندی بالکل نہ تھی۔ وہ جہاں چاہتے تھوک دیتے اور راستے میں رفع حاجت کر لیا کرتے تھے۔ اوہو، کتنی بری بات ہے یہ۔ جی بالکل، بہت بری بات ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عادت کو بہت ناپسند فرماتے تھے اور اس سے منع کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں کثرت سے روایتیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو راستوں میں یا درختوں کے سایہ میں پیشاب پخانہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو سر حسان صاحب، راستے میں اور درختوں کے سائے میں بھی پیشاب کرنا منع ہے؟ یہ تو مجھے آج پتہ چلا۔ اکثر امیر لوگ اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے کسی برتن میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرماتے تھے۔ اوہو، یہ تو بہت عجیب باتیں ہیں کہ برتن میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ جی بھائی جان، میں تو آئندہ سے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کروں گا۔ جی چھوٹے بھائی، اور میں بھی اپنے کپڑوں کا خیال بھی رکھوں گا۔ عرب میں پیشاب کر کے استنجا کرنے یا پیشاب سے کپڑوں کو بچانے کا کوئی دستور نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں 2 قبریں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ یا اللہ، میری توبہ، یعنی کہ جو کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تو قبر میں عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ جی بالکل، اسی لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ میں تو اپنے پیارے نبی کے ہر طریقے پہ عمل کروں گا انشاءاللہ۔ جی میں بھی انشاءاللہ۔ شاباش پیارے بچوں، ابھی سے آپ سیکھیں اور عمل کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ Kids Learning. Kids Learning. سر حسان صاحب، کیا دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہاں، یہ بات تو مجھے بھی پوچھنی تھی۔
جی بالکل، آپ اس اہم موضوع پہ ضرور گفتگو کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ دوستی کا تعلق انسان کے ساتھ کس قدر گہرا ہوتا ہے اور کس طرح کے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، یہ بھی بتائیے گا۔ اچھا، چلیں تو پھر آج آپ سنیں کہ دوست کون ہے، کیسے بنانے چاہیے اور ان کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اچھا جی، تو اس پہ ہمیں مزید بھی بتائیں نا سر حسان صاحب۔ ماشاء اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے دوستوں سے سچی محبت کرے اور اس کے دوست اس سے محبت کریں۔ اچھا، تو سر حسان صاحب دوستی کے سلسلے میں ہدایات بھی تو ہوں گی، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں۔ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمیں دوستی کے سلسلے میں حسب ذیل ہدایات ملتی ہیں۔ اچھا، تو سر حسان صاحب وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، ہمیشہ نیک، شریف اور سچے شخص سے دوستی کرنی چاہیے۔ میں بھی اب ایسے دوست کی تلاش کروں گا۔ نمبر 2، دوستی خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے، اس میں کوئی مطلب یا غرض شامل نہ ہو۔ نمبر 3، دوستوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 4، دوستوں کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک رہیں اور مسکراتے ہوئے ملیں۔ نمبر 5، اگر وہ کسی معاملے میں مشورہ چاہیں تو نیک نیتی اور سچے دل سے مشورہ دیں۔ اوہو، کاش ہمیں یہ باتیں پہلے کسی نے سمجھائی اور بتائی ہوتی۔ جی بالکل، دنیا داری، پیسہ کمانا تو سب نے بتایا، کاش یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سب بتا دیتے۔ ہاں جی، اور سنیں، نمبر 6، دوست کی طرف سے اگر کوئی بات طبیعت کے خلاف بھی ہو تو زبان پر قابو رکھیں اور نرمی سے جواب دیں۔ اوہو، میں تو اپنے دوستوں کو ڈانٹ دیتا ہوں۔ آئندہ سے خیال رکھ لو نا چھوٹے بھائی۔ نمبر 7، اگر کسی بات پر آپس میں اختلاف ہو جائے تو جلد ہی صلح صفائی کر لینی چاہیے۔ بہت خوب سر حسان صاحب۔ اور نمبر 8، اپنی اور اپنے دوست کی اچھے ڈھنگ سے اصلاح و تربیت کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ جی سر حسان صاحب، میں تو اب اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایسا ہی خوبصورت تعلق بنانا پسند کروں گی۔ جی، اللہ ہم سب کو اپنے دوستوں میں نیک اور صالح لوگوں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ Kids Learning. Kids Learning. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا حسان، کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انکل، میں بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں انکل؟ اور آج آپ کا کیسے یہاں آنا ہوا؟ بیٹا حسان، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ۔ میں آپ سے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں دریافت کرنے آیا تھا۔ اچھا انکل، بہت خوشی کی بات ہے، آپ تشریف لائے، آئیے بیٹھتے ہیں۔ نہیں بیٹا، یہیں کھڑے کھڑے بتا دو، بڑا اچھا باہر کا نظارہ ہے۔ جی جیسے آپ کو پسند ہو انکل۔ انکل، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کے عادی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ پاس بیٹھے ہوئے ہر شخص سے آپ اس طرح مخاطب ہوتے جیسے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر شخص یہی محسوس کرنے لگتا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں۔ جب کوئی شخص کوئی بات دریافت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیتے تھے۔ اور جب کسی خاندان یا قبیلہ کا کوئی معزز آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اس کے مرتبے کے مطابق اس کی عزت فرماتے، لیکن دوسروں کو نظر انداز بھی نہیں فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں لیے پیار کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اولاد کا بوسہ نہیں لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تمہارے دل سے محبت کو چھین لے تو میں کیا کروں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تو کبھی ان کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے محتاج نہ تھے، پھر بھی صحابہ سے برابر مشورہ فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ بیٹا حسان، آج آپ نے مجھے بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ Kids Learning